وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شرعیہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں غسل مسح میت کے بارے میں گفتگو کی تھی، یعنی وہ شخص جو ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھو لے جو ٹھنڈا ہو گیا ہو، اس پہ غسل مسح میت کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن مردہ حیوان کے چھونے سے غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ محتضر کے احکام بیان کریں گے، یعنی وہ شخص جو جان نکلنے کے قریب ہو، جس کو جاں کنی بھی کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے کا ہمارا آج کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا ایسے شخص کو جو حالت احتضار میں ہو اس کا روبہ قبلہ لٹانا ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کو جو حالت احتضار میں ہو، یعنی جان نکلنے کے قریب ہو، تو اس کو روبہ قبلہ لٹانا ضروری ہے۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسا شخص جو حالت احتضار میں ہو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو، عالم جاں کنی میں ہو، تو ضروری ہے ایسے شخص کو اس حد تک پشت کے بل لٹائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے روبہ قبلہ ہو جائیں، اور جب تک وہ غسل میت سے فارغ نہ ہو، یعنی اس کو غسل میت نہ دیا جائے، تب تک اس کو اسی طریقے سے لٹا رہنے دیں۔ لیکن جب اس کو غسل میت دیا جا چکا ہو تو پھر اس طریقے سے لٹائے جس طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے لٹایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا ایسے شخص کو جو حالت احتضار میں یعنی جاں کنی کے عالم میں ہو تو کیا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے روبہ قبلہ لٹائے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کو جو جاں کنی کے عالم میں ہو، یعنی جان نکلنے کے قریب ہو، کیا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روبہ قبلہ لٹائے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسے شخص کو جو حالت احتضار یعنی جان نکلنے کے قریب ہو، مرنے کے قریب ہو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روبہ قبلہ لٹائے، اور اگر محتضر بالغ و عاقل ہو اور کوئی لٹانے والا اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کام کے انجام دینے کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری ہے، احتیاط کی بنیاد پر۔ تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا ایسے شخص کے سامنے جو حالت احتضار میں ہو یعنی جاں کنی کے عالم میں ہو تو کیا اس کے سامنے شہادتین کا پڑھنا واجب ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے سامنے جو حالت احتضار یعنی جان نکلنے کے قریب ہو، کیا اس کے سامنے شہادتین کا پڑھنا واجب ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسے شخص کے سامنے جو حالت احتضار یعنی جان نکلنے کے قریب ہو، اس کے سامنے شہادتین پڑھنا مستحب ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا دہرانا پڑھنا ایسے شخص کے سامنے مستحب ہے، اور اسی طرح 12 اماموں علیہم السلام کے ناموں کو دہرانا اور ایسے ہی دینی دوسرے عقائد کو اس طرح دہرایا جائے کہ وہ سمجھ لے، یہ عمل اس کے سامنے انجام دینا بھی مستحب ہے۔
اور ایک دعا بھی جو تمام توضیح المسائل میں اور حالت احتضار کے احکام جہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ دعا تحریر ہے، اس دعا کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی کی جان سختی کے ساتھ نکل رہی ہے تو اس کو کس جگہ پر لٹائیں کہ اس کی جان آرام سے نکل جائے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جان سختی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ نکل رہی ہو تو اس شخص کے لیے کہاں لٹانا بہتر ہے کہ اس کی جان آرام سے نکل جائے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسے شخص کے لیے مستحب ہے جس کی جان سختی کے ساتھ نکل رہی ہو، یعنی وہ جب مرنے کے قریب ہو اور روح نکلنے میں اسے پریشانی ہو رہی ہو، تو ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ اس کو وہاں لٹایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ پانچواں سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو شخص حالت احتضار میں ہو تو اس کے پاس قرآن مجید کے کن کن سوروں کی تلاوت کرنا مستحب ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو حالت احتضار میں ہو قرآن مجید کے کن کن سوروں کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسا شخص جو حالت احتضار میں ہو یعنی عالم جاں کنی میں ہو، ایسے شخص کے سرہانے قرآن مجید کے ان سوروں کی تلاوت کرنا مستحب ہے تاکہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب اور سورہ آراف کی 54ویں آیت اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کا پڑھنا مستحب ہے، بلکہ جتنا اس کے پاس قرآن مجید پڑھا جائے اتنا پڑھیں۔ چھٹا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اس شخص کے پاس جو حالت احتضار میں ہو کن کن چیزوں کا انجام دینا مکروہ ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس جو حالت احتضار میں ہو کن کن چیزوں کا انجام دینا مکروہ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، ایسے شخص کے لیے جو حالت احتضار میں ہو چند چیزیں اس کے لیے مکروہ ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو تنہا چھوڑنا مکروہ ہے۔ دوسرے ہے اس کے پیٹ پر کسی وزنی یا بھاری چیز کا رکھنا۔ تیسرے ہے مجنب یا حائضہ عورت کا اس کے پاس ٹھہرنا، قریب ہونا۔ پانچویں ہے اس کے سامنے بہت زیادہ باتیں کرنا۔ اور چھٹی ہے ایسے شخص کے پاس تنہا عورتوں کو چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دشمن پر قدرت حاصل کر لو تو اس کے معاف کر دینے کو ہی اس قدرت کا شکریہ قرار دو۔ خدا حافظ۔